بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم فانطلقا حتی اذا رکبا فی السفینة خرقها قال اخرقتها لتغرق اہلها لقد جئت شیئا امرا۔ عزیز طلبہ اکرام، سبق نمبر 193، آیت نمبر 71، سورۃ الکہف۔ فانطلقا حضرت موسیٰ اور حضرت خضر علیہ السلام دونوں کا تذکرہ چل رہا ہے۔ یہاں سے آگے دونوں نے سفر شروع کیا۔ فانطلقا، پس چلے وہ دونوں، حتیٰ یہاں تک کہ اذا رکبا، سوار ہو گئے، فی السفینۃ، کشتی کے اندر، خرقہا، تو خضر علیہ السلام نے اس کشتی کو پھاڑ دیا، یعنی اس کے ایک تختے کو۔ قال، تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا، اخرقتہا، کیا تو نے پھاڑا ہے اس کشتی کے ایک تختے کو، لتغرق اہلہا، تیرا مقصد یہ ہے کہ اس کے اہل کشتی والوں کو تو غرق کرنا چاہتا ہے۔ لقد جئت شیئا امرا، یقیناً تو آ چکا ہے ایک ناشنا بات کی طرف، ایک عجیب اور غریب کام تو نے کیا ہے۔ قال، حضرت خضر علیہ السلام نے فرمایا، علم اقل، کیا میں نے نہیں کہا تھا، انک لن تستطیع معی صبرا، کہ تو میرے پاس ٹھہرنے کی طاقت نہیں رکھے گا۔ قال، حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا، لا تؤاخذنی، نہ پکڑ مجھے، بما نسیت، اس بات سے جس کو میں بھول گیا، ولا ترہقنی من امری عسرا، اور میرے اس کام کی وجہ سے مجھ پر تنگی اور تکلیف میں مجھے نہ ڈال۔ فانطلقا، پس دونوں چلے، حتیٰ اذا لقیا، یہاں تک کہ ملاقات کی، غلامن، ایک نوجوان سے، فقتلہ، اس کو قتل کیا خضر علیہ السلام نے۔ قال، تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا، اقتلت نفسا زکیۃ بغیر نفس، کیا تو نے ایک پاک جان کو قتل کیا بغیر کسی نفس کے قتل کیے ہوئے؟ لقد جئت شیئا نکرا، یقیناً تو آ چکا ہے ایک بہت بری بات کو۔ فانطلقا میں ذکر ہے کہ حضرت موسیٰ اور یوشع علیہ السلام پھر آگے سفر انہوں نے جاری رکھا، خضر علیہ السلام اور موسیٰ علیہ السلام۔ یہاں سے حضرت یوشع علیہ السلام کے بارے میں معلوم نہیں کہ وہ یوشع بن نون کہاں گئے، تو بعض لوگوں نے کہا ہے، مفسرین نے، کہ وہ واپس چلے گئے، اور بعض نے کہا ہے کہ وہ ادھر ہی مجمع البحرین کے اندر اس کو ٹھہرایا اور کہا تم ادھر ٹھہرو، ہم آگے جاتے ہیں، سفر کے لیے واپس آئیں گے، اور بعد میں موسیٰ علیہ السلام اس کو اپنے ساتھ پھر لے کر چلے گئے۔ اور بعد نے کہا کہ وہ ان کے ساتھ چل رہے تھے، لیکن چونکہ وہ خادم تھے اس لیے اس کا تذکرہ نہیں ہے، باقاعدہ ان دو کا تذکرہ ہے۔ فانطلقا، تو یہ دونوں چلے، سفر جاری ہے، اور یہ سفر علمی سفر ہے، اور اس میں علمی معلومات اور علمی سفر بھی، السفر ہو، جیسے کہ قطعۃ من العذاب، عذاب کا ایک ٹکڑا ہے، اور ساتھ ساتھ یہ کہ سفر اصل میں نصف العلم ہے، سفر کشف کو کہتے ہیں، اس سے انسان کو بہت ساری حالات کا معلوم ہوتا ہے عملی طور پر۔ حتیٰ اذا رکبا، یہاں تک کہ دونوں سوار ہو گئے، فی السفینۃ، کشتی میں، یعنی آگے گئے تو سمندر تھے اور سمندر سے پار جانا چاہتا تھے، تو وہاں ایک کشتی کو بلایا، اور وہ کشتی والے جو ساتھی تھے وہ حضرت خضر علیہ السلام کے شاگرد ہی تھے، اور ان کی کشتی میں سوار ہو کر سمندر سے پار گئے۔ تو جب پار پہنچے دوسری سائڈ میں، تو وہ کشتی والے واپس آ رہے تھے اور انہوں سے کرایہ بھی نہیں لیا، چونکہ حضرت خضر علیہ السلام کے مقتدی یا شاگرد اور خاص امتی تھے۔ تو خرقہا، حضرت خضر نے اس کشتی کا تختہ پھاڑ دیا، ایک تختہ درمیان سے سائڈ سے نکال دیا۔ قال، موسیٰ علیہ السلام سے صبر نہ ہوا اور کہا، اخرقتہا، کیا تو نے اس کشتی کا تختہ پھاڑا ہے؟ اور لام عاقبت کا ہے، مقصد لتغرق اہلہا، کہ تیرا مقصد یہ ہے کہ تو غرق کرنا چاہتا ہے، یعنی مطلب یہ کہ انجام اس کا یہ ہوگا، آخری نتیجہ، کہ غرق ہو جائیں گے اہلہا، اس کشتی والے، تو اس کشتی والوں کو تو غرق کرنا چاہتا ہے۔ یہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اعتراض اس لیے نہیں کیا، مطلب بطور اعتراض، بلکہ یہ اس لیے کیا کہ شریعت کے خلاف تھا، تو موسیٰ علیہ السلام کی شریعت میں تو یہ خلاف ہے کہ ایک آدمی اس کے ساتھ اچھائی کرے اور دوسرا اس کا نقصان کرے، اس کی کشتی کو پھاڑ دے، تو بظاہر شریعت کے خلاف بات تھی، اس لیے انہوں نے یہ اعتراض کیا ہے۔
لقد جئت شیئا امرا، یقیناً تو آ چکا ہے شیئا ایک بات کی طرف، امران مانا ناشنا، یا عمران کا مانا عجیباً، جو بالکل ایک عجیب بات ہے، سمجھ میں نہیں آ رہی۔ قال حضرت خضر علیہ السلام نے کہا علم اقل، کیا میں نے نہیں کہا تھا انک لن تستطیع کہ تو طاقت نہیں رکھے گا معی میرے ساتھ صبراً ٹھہرنے کی۔ ظاہر بات ہے تو پھر سوال کرے گا میں تو کیا ظاہر کے خلاف کام کروں گا۔ قال حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا نہ پکڑ مجھے بما اس بات سے نسیت جس کو میں بھول گیا، اور ولا ترہقنی، ارحق یرہق کا معنی تکلیف میں ڈالنا، تو نہ ڈال مجھے عسراً مانا تنگی میں اور تکلیف میں، من امری میرے اس کام کی وجہ سے، یہ جو میں نے سوال کیا ہے اس سوال کی وجہ سے مجھ پر تکلیف نہ ڈال، یعنی مجھے سزا نہ دے دے اور مجھے مزید ملامت نہ کر، بہرحال مجھے معاف کر دے۔ تو گویا کہ شاگرد نے استاد سے معافی مانگی۔ فانطلقا، پس دونوں چلے، حتیٰ یہاں تک کہ اذا لقیا، ملاقات کی، غلامن ایک نوجوان سے۔ وہاں راستے میں گئے تو ایک لڑکا تھا اور بہت سارے لڑکے کھیل رہے تھے، اور ایک لڑکا ذرا بڑی عمر کا تھا، بالغ تو نہیں تھا، چھوٹا تھا لیکن صحیح مضبوط عاقل سمجھدار لڑکا تھا۔ تو فقتلہ، اس کو خضر علیہ السلام نے قتل کیا، یا تو پتھر سے مارا یا اس کے سر کو پکڑ کر سر تن سے جدا کر دیا، واللہ عالم کسی طریقے سے اس کو قتل کر دیا۔ قال موسیٰ علیہ السلام نے کہا قتلت نفسا، کیا تو نے قتل کیا ایک جان کو، زکیۃً جو پاک ہے، بغیر نفس کا معنی یعنی بغیر قتل نفس، کہ وہ اس نے کسی کو قتل نہیں کیا بغیر کسی نفس کے قتل کیے ہوئے، قصاص میں اس کو قتل نہیں کیا، ظاہر ہم دیکھ رہے ہیں، اور کوئی اور سا جرم بھی اس نے نہیں کیا۔ لقد جئت، یقیناً تو آ چکا شیئاً ایک چیز، نکراً بہت بری ہے۔ نکراً کا معنی یہ ہے کہ یہ بہت ہی بری ہے۔ وہ اوپر جو کشتی کا تختہ جو پھاڑا ہے وہ بھی بری بات تھی، لیکن اس کا پھر بھی چلو اتنی بات ہے کہ اس کے دوبارہ اس کی جرمانہ دے دے، فدیہ دے دے تو وہ ٹھیک ہوگی، لیکن یہ ایک آدمی کو قتل کرنا یہ تو انتہائی بری بات ہے۔ قال، حضرت خضر علیہ السلام نے کہا علم اقل لکا، یہاں لام کو بڑھایا ہے اور لکا میں، اور لام کا اضافے کا مطلب یہ ہے کہ غصہ زیادہ آ گیا حضرت خضر کو، کیا میں نے نہیں کہا تھا لکا تجھ سے، یعنی تجھ سے میں یہ بات کرتا ہوں کہ انک لن تستطیع معی صبرا، کہ تو طاقت نہیں رکھے گا میرے ساتھ ٹھہرنے کی۔ قال، حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا ان سالتو کا، اگر میں نے پوچھا تجھ سے عن شیئن کسی چیز کے بارے میں، بعدہا ان باتوں کے بعد، اب اس کے بعد مزید میں نے سوالات کیے تو فلا تصاحبنی، مجھے اپنا ساتھی نہ بنانا۔ مصاحبت کہتے ہیں کہ میں آپ کا ساتھی نہ ہوں گا، مجھے اپنا ساتھی نہ بنا، شاگردی سے ختم کر دیں۔ قد بلغت، یقیناً تو پہنچ چکا ہے، من لدنی، میری طرف سے، عذراً عذر کو، اب تیرا عذر بھی ٹھیک ہے، تو مجھے، میں نے 3 مرتبہ تجھ سے سوال کیا، تیسری مرتبہ تو مجھے فارغ کر دینا۔ فانطلقا، دونوں چلے، حتیٰ اذا اتیا، یہاں تک کہ دونوں آگے، اہل قریۃ، ایک گاؤں والوں کے پاس، تو بھوک لگ چکی تھی، تو استطعما، انہوں نے اس سے کھانا مانگا، دونوں نے استطعما اہلہا، اس گاؤں والوں سے انہوں نے کھانا مانگا، تو فابوا، انکار کیا انہوں نے، ان یضیفوہما، ان کو کھانا کھلانے سے، ان یضیفوہما کا معنی یعنی ان کو مہمان بنانے سے انکار کیا کہ ان کو کھانا کھلانے سے۔ فوجدا، پس پایا ان دونوں نے، فیہا، اس گاؤں کے اندر، جدارن، ایک دیوار، یریدو بمعنی یقرب، کے قریب تھی، کہ ان ینقض، کہ وہ دیوار گر جائے، فاقامہ، تو اس کو ٹھیک کیا۔ انقض ینقض، انقضاض کا معنی یہ ہے کہ دیوار کا معنی گر جانا، اور یریدو بمعنی یقرب کا ہوگا قریب تھی کہ وہ دیوار گر جائے، تو فاقامہ، درست کیا اس دیوار کو حضرت خضر علیہ السلام نے۔ قال موسیٰ علیہ السلام نے کہا لو شئت لاتخذت علیہ اجرا، لو شئت، اگر تو چاہتا تو لاتخذت، لے لیتا اس کے اوپر اجرا، مزدوری، کیونکہ انہوں نے ہمیں کھانا بھی نہیں کھلایا، ابھی یہ مزدوری بھی نہیں دیتے، اور مفت میں ان کا کام کیا، یہ تو کوئی ایسے بڑے خان نہیں تھے، ان سے کچھ لینا چاہیے تھا۔ قال، حضرت خضر علیہ السلام نے فرمایا ھذا فراق بینی و بینک، یہ میرے اور تیرے درمیان میں جدائی ہے، اب بھائی جدا ہو جاؤ، اب میرا اور تیرا گزارا بڑا مشکل ہے، تم جاؤ اپنا کام کرو، میں اپنا کام کرتا ہوں۔ ھذا معنی یہ آخری جو وقت ہے، فراق، ھذا وقت فراق، یہ جدائی کا وقت ہے، بینی میرے درمیان، و بینک تیرے درمیان، سأنبئک، یقیناً میں ضرور بتاؤں گا تجھے، بتاویل معنی حقیقت، ما ان باتوں کی، لم تستطع علیہ صبرا، کہ تو طاقت نہیں رکھتا تھا ان کے اوپر، صبراً معنی صبر کرنے کی۔ اب ہر ایک بات کی میں تجھے تفصیل بھی بتاتا ہوں، حقیقت بتاتا ہوں۔ تاویل بمعنی حقیقت کا ہے کہ میں نے کشتی کا تختہ کیوں پھاڑا ہے وہ حقیقت بھی بتاتا ہوں، اور لڑکے کو کیوں قتل کیا اس کی حقیقت بھی بتاتا ہوں، اور دیوار ٹھیک کیا اور مزدوری نہیں لی اس کی حقیقت بھی تجھے بتاتا ہوں،
اور اس کے بعد تو جا اپنا کام کر، میں اپنا کام کرتا ہوں۔